بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا دوسرا باب ہے کلی جزی، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلی اور جزی کی تعریف پر ہونے والا اعتراض اور اس کا جواب یہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى تَعْرِيفِ الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ سَوَالٌ تَقْرِيرُهُ أَنَّ الصُّورَةَ الْحَاصِلَةَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَالشِّبْهِ الْمَرْئِيِّ مِنْ بَعِيدٍ وَمَحْسُوسِ الطِّفْلِ فِي مَبْدَأِ الْوِلَادَةِ كُلُّهَا جُزْئِيَّاتٌ مع أنه يصدق عليها تعريف الكلي لأن في هذه الصور فرض صدقها على كثيرين غير ممتنع، والجواب أن المراد بصدق المفهوم في تعريف الكلي هو الصدق على وجه الاجتماع، وهذه الصور أعني صورة البيضة المعينة وغيرها إنما يصدق على كثيرين بدلا لا معا، فإن الوحدة مأخوذة في هذه الصورة ضرورة أنها مأخوذة من مادة معينة جزئية، ولولا فيها اعتبار التوحد لكانت كلية من غير لزوم إشكال هذا۔ عبارت ہوگی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ کلی اور جزئی کی تعریف پر اعتراض وارد ہوتا ہے، اس کی تقریر یہ ہے کہ وہ صورت جو حاصل ہوتی ہے ایک مخصوص انڈے سے یا پھر ایک وجود سے جو کہ دیکھا جائے دور سے، اور بچے کے محسوس کرنے کے بارے میں ولادت کے شروع میں، یہ تمام کی تمام جزئیات ہیں، باوجود اس کے کہ اس کے اوپر سچی آتی ہے کلی کی تعریف، اس لیے کہ ان صورتوں کے اندر ان کا کثیرین پر سچے آنے کو فرض کر لینا ممتنع نہیں ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ مراد مفہوم کے سچا آنے سے کلی کی تعریف میں وہ یہ کہ سچا آنا ہے علی وجہ الاجتماع، اور یہ صورتیں یعنی میری مراد ہے مخصوص انڈے کی صورت، یہ اس کے علاوہ جو باقی مثالیں ہیں یہ کثیرین پر صادق آتی ہیں بدلاً نہ کہ اکٹھے، اس لیے کہ وحدت اس کو لیا گیا ہے ان صورتوں میں اس ضرورت کی وجہ سے کہ ان کو لیا گیا ہے ایک مخصوص مادہ معینہ جزئیہ سے، اور اگر اس میں وحدت کا اعتبار نہ ہوتا تو یہ کلی ہوتے بغیر اس اشکال کے لازم آنے کے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اعتراض سے پہلے آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ جو تعریف ہوتی ہے اس تعریف کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تعریف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جامع لجمیع الافراد ہو، دوسرا اس تعریف کے لیے یہ ہونا ضروری ہے کہ وہ مانع عن دخول غیر ہو۔ جامع لجمیع الافراد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے تمام افراد کو شامل اور داخل ہو، ایسا نہ ہو آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہوں لیکن کچھ افراد اس تعریف سے خارج ہو جائیں، اگر ایسا ہوگا تو یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مانع عن دخول غیر یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ مانع عن دخول غیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کے ہی افراد اس تعریف کے اندر ہیں، کسی اور کے افراد اس تعریف کے اندر داخل اور شامل نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے کلی کی تعریف کی ہے تو کلی کی تعریف کے اندر بھی یہی دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ جامع لجمیع الافراد ہوگی، یعنی ہر کلی کے اوپر آپ کی یہ والی تعریف صادق آنی چاہیے، اور اسی طریقے سے مانع عن دخول غیر ہونی چاہیے، یعنی کلی کے افراد تو کلی کی تعریف کے اندر آئیں لیکن کلی سے علاوہ یعنی جزئی ہے وہ کلی کی تعریف کے اندر داخل نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو جزئی کی تعریف ہے اس کے لیے بھی یہی دونوں چیزیں ضروری ہیں، جامع لجمیع الافراد، مانع عن دخول غیر۔ غرض یہ کہ آپ جس چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں، چاہے آپ اسم کی تعریف کر رہے ہیں، چاہے آپ فعل کی تعریف کر رہے ہیں، چاہے آپ حرف کی تعریف کر رہے ہیں، یا آپ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی تعریف کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، تو تعریف کے اندر ان دونوں چیزوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو آپ نے جو کلی کی تعریف کی ہے اور جزئی کی تعریف کی ہے، اس کے اوپر اعتراض یہ پیش آتا ہے کہ آپ کی جو تعریف ہے یہ مانع عن دخول غیر نہیں ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، آپ نے کلی کی تعریف یہ کی تھی کہ جو کثیرین افراد پر صادق ہے، اور جزئی کی آپ نے تعریف یہ کی تھی کہ جو کثیر افراد پر صادق نہ ہے بلکہ وہ ایک مقرر اور معین شخص کے اوپر صادق ہے۔ ہم آپ کو ایک ایسی مثال دکھاتے ہیں جو کہ ہے تو جزئی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کلی کی تعریف یہ صادق آ رہی ہے۔ حضرت نے اس کی کل 3 مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال آپ دیکھیں، پہلی مثال اس کی یہ ایک مخصوص انڈا۔ دیکھیں، ایک انڈا پڑا ہوا تھا زید کے سامنے، زید نے کہا کہ یہ انڈا ہے۔ اب زید نے دوسری طرف دیکھا، اب کسی نے وہ انڈا تبدیل کر دیا، اس انڈے کو اٹھا کے کوئی اور انڈا وہاں پہ رکھ دیا۔ اب زید سے پوچھا یہ کیا ہے، تو زید نے کہا یہ وہی انڈا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اس نے پھر دوبارہ ادھر ادھر متوجہ ہوا، کسی نے وہ انڈا اٹھا کر دوبارہ تبدیل کر دیا۔ اب زید سے دوبارہ پوچھا گیا یہ کیا ہے، تو اس نے کہا یہ وہی انڈا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو انڈا ہے یہ جزئی ہے، یعنی اس کا ایک فرد متعین ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر جو کلی کی تعریف ہے وہ صادق آ رہی ہے کہ یہ کثیر افراد کے اوپر بولی جا رہی ہے، اور کثیر افراد بولا جانا اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ یہ اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال دیکھیں، ایک شخص نے دور سے ایک وجود کو دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ یہ اونٹ ہے، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب وہ قریب آیا تو اس کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ اونٹ نہیں بلکہ یہ گائے ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ تو گائے ہے۔ پھر وہ جب مزید قریب آیا تو دیکھا کہ وہ تو ایک بکری ہے، تو کہہ دیا کہ یہ بکری ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، چیز ایک ہے، وجود ایک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کثیر افراد کے اوپر صادق آ رہی ہے، اونٹ کے اوپر بھی صادق آ رہی ہے، گائے کے اوپر بھی صادق آ رہی ہے، بکری کے اوپر بھی صادق آ رہی ہے۔ تو دیکھیں، ہے جزئی ہے لیکن کلی کی تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نے اس کی تیسری مثال دی ہے، بچے کا ولادت کے شروع کے اندر محسوس کرنا۔
دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بعض اوقات اس کو والدہ کی پہچان نہیں ہوتی ہے، تو اب ایک عورت آئی ہے اس کے سامنے، اس نے کہہ دیا کہ یہ ماں ہے، والدہ ہے میری، تو زبان سے تو نہیں کہا ہوگا لیکن اس نے اشارہ کیا کہ یہ میری ماں ہے۔ تو اس کے بعد وہ عورت چلے گئی، دوسری عورت آئی تو بچہ یہ سمجھا کہ یہ میری ماں ہے، پھر وہ دوسری عورت چلے گی، تیسری عورت آئی تو بچے نے یہ سمجھا کہ تیسری عورت بھی میری ماں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں والدہ یہ ایک جزئی ہے، کیونکہ بچے کی والدہ ایک مخصوص فردی ہوگا نا، لیکن اس کے باوجود وہ کثیر افراد کے اوپر یہ صادق آ رہا ہے۔ تو آپ کی جو تعریف ہے وہ مانع دخول غیر نہیں ہے، جزئی کی تعریف کے اندر جو کلی کے افراد ہیں وہ بھی شامل اور داخل ہو رہے ہیں، یہ اعتراض ہے۔ اب ذرا اعتراض دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کا جواب سمجھیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ کلی اور جزئی کی تعریف کے اوپر اشکال وارد ہوتا ہے، تقریر ہو اس سوال یا اشکال کی تقریر یہ ہے کہ وہ صورت جو حاصل ہوتی ہے ایک مخصوص انڈے سے یا ایک وجود المری جو دیکھا جائے من بعید دور سے، یہ اسی طریقے سے بچے کا محسوس کرنا ولادت کے ابتداء میں، بچے کا ولادت کے ابتداء کے اندر عورت کو اپنی ماں سمجھنا، مثال میں ساری واضح کر چکا ہوں، یہ تمام کی تمام جزیات ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کلی کی تعریف صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ ان تمام صورتوں کے اندر کثیر افراد پر صادق آنے کو فرض کر لینا غیر ممکن، یہ ممکن نہیں ہے، جائز ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ کثیر افراد اس سے شمار لیے جائیں، مراد لیے جائیں تو ایسا کرنا جائز ہے، لہذا آپ کی جو جزئی کی تعریف ہے وہ مانع دخول غیر یہ نہیں رہے گی، یہ اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب دیکھیں، اس کا جواب حضرت نے یہ دیا ہے کہ دیکھیں ہم نے جو یہ کہا تھا کہ کلی وہ ہے جو کثیر افراد پر صادق ہے علی وجہ الاجتماع، نہ کہ علی وجہ البدلیت، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ علی وجہ الاجتماع کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر وہ جو کلی ہے وہ ایک سے زیادہ متعدد افراد کے اوپر صادق ہے، متعدد افراد مراد لینا اس سے جائز اور درست ہوں۔ جو آپ نے مثالیں دی ہیں، مثال کے طور پہ وہ انڈا تھا، اب ایک انڈا ہے وہ بار بار تبدیل ہوتا رہا ہے، تو یہاں پر دیکھیں اگرچہ کثیر افراد پر صادق آ رہی ہے لیکن علی وجہ الاجتماع یعنی اکٹھا کئی انڈے مراد نہیں ہیں بلکہ بیک وقت ایک انڈا ہی مراد ہے، تو علی وجہ البدلیت یعنی ایک انڈا پہلے مراد لیا گیا، پھر دوسرا انڈا مراد لیا گیا، پھر تیسرا انڈا مراد لیا گیا، پھر چوتھا انڈا مراد لیا گیا۔ تو آپ نے جو کثیر افراد پر صادق لے کر آئے ہیں ان تمام مثالوں کے اندر وہ علی وجہ الاجتماع نہیں ہے، اکٹھے تمام مراد نہیں ہیں بلکہ علی وجہ البدلیت مراد ہے، پہلے ایک پھر دوبارہ ایک پھر دوبارہ ایک پھر دوبارہ ایک۔ اسی طریقے سے جو دوسری مثال آپ نے ذکر کی تھی کہ اس نے ایک وجود دیکھا دور سے تو اس نے کہہ دیا کہ یہ اونٹ ہے، پھر اس نے کہہ دیا کہ یہ گائے ہے، پھر اس نے کہہ دیا کہ یہ بکری ہے، تو یہاں پر بھی اکٹھے اس نے تینوں مراد نہیں لیے ہیں بلکہ اس نے علی وجہ البدلیت مراد لیے ہیں۔ پہلے اس نے اونٹ مراد لیا ہے، پھر اسی طریقے سے اس نے گائے مراد لی ہے، پھر اسی طریقے سے اس نے بکری مراد لی ہے، تو علی وجہ البدلیت مراد لیا ہے۔ اسی طریقے سے بچے نے جو عورت کو اپنی ماں سمجھا ہے تو یہاں پر بھی علی وجہ البدلیت اس نے ماں سمجھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے تین چار عورتیں اکٹھی آ جائیں اور وہ تین چار عورتوں کو اکٹھی ہی اپنی والدہ سمجھ لے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم نے جو کلی کی تعریف کی تھی وہاں پر ایک قید ملحوظ خاطر تھی، اور وہ قید کیا تھی؟ علی وجہ الاجتماع۔ وہ البتہ ذکر اس لیے نہیں کیے کہ وہ سامع کے فہم کے اوپر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ جواب کا خلاصہ ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جواب اس کا یہ ہے کہ مراد جو مفہوم صادق آنا کلی کی تعریف میں وہ یہ ہے کہ وہ کثیر افراد پر صادق ہے علی وجہ الاجتماع بیک وقت، وہذہ صور، یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں، مثال کے طور پہ مخصوص انڈے کی صورت ہے، یہ اس کے علاوہ جو باقی دو مثالیں ہیں یہ کثیر افراد پر صادق تو آتی ہیں بدلا لا معن علی وجہ الاجتماع، معن کا مطلب یہ ہے علی وجہ الاجتماع، اکٹھی صادق نہیں آتی ہیں بلکہ کیا بدلن آتی ہیں، علی وجہ البدل صادق آتی ہیں۔ جو ان مثالیں ہیں ان مثالوں کے اندر جو وحدت ہے یعنی جو جزئی ہونا ہے اس کا اعتبار اور لحاظ کیا گیا ہے، کیونکہ جب وہ اس نے انڈا مراد لیا تھا تو انڈے مراد سے جو اس انڈے کا جو مادہ اور اس کی جو حیت ہے اس نے وہ مراد لی تھی، اور وہ جو تھی وہ اکیلی ہی صورت ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے جب انڈا بولا تھا تو اس نے انڈے سے وہ کلی مراد لیا ہو اور کلی کے تمام افراد اس انڈے کے اندر داخل اور شامل ہوں۔ یہ اسی طریقے سے اس نے جو وجود دیکھا تھا تو اس وجود کی جو انفرادی صورت تھی، انفرادی مادہ تھا، اس نے اس مادے کا اعتبار کیا تھا، تو اس مادے کے اعتبار سے وہ چیز کیا ہے؟ وہ واحد ہے، وہ چیز جزئی ہے، وہ چیز کلی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک مفہوم کلی مراد لیا پھر اس کے تمام افراد اس کے اندر داخل اور شامل ہو چکے ہوں۔ اسی طریقے سے اس بچے نے جو والدہ یعنی عورت کو مراد لیا تھا، اس نے اس عورت میں جو اپنی والدہ سمجھا تھا اس کے اندر بھی یہی والی بات ہے کہ جو مادہ جزئیت ہے اس نے اس چیز کا اعتبار کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک کلی مفہوم لے کے اس کے تمام افراد کو اس کے اندر داخل اور شامل کر لیا ہو۔ بات وہی ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے کہ علی وجہ الاجتماع ہو تو پھر کلی ہوگا، علی وجہ البدل ہو تو پھر جزئی ہوگا۔ یہی فرما رہے ہیں کہ جو وحدت ہے ان صورتوں کے اندر اس کو لیا جانا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو چیز مراد لی گئی ہے وہ یہ ہے ایک مخصوص جزئی مادہ، اس چیز کو مراد لیا گیا ہے،
اور اگر یہاں پہ وحدت کا اعتبار نہ کیا جائے، یعنی ایک مخصوص جزئی مادہ کا اعتبار نہ کیا جائے ان ساری مثالوں کے اندر، بلکہ اس کا ایک کلی مفہوم کا اعتبار کیا جائے، تو پھر یہ ساری کی ساری مثالیں کلی ہو جائیں گی، پھر اس کے اوپر اس قسم کا یہ والا اشکال بھی وارد نہیں ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر وحدت کا اعتبار کیا جاتا تو پھر یہ سارے کے سارے کلی ہو جائیں گے، اس وقت یہ والا اشکال بھی لازم نہیں آئے گا، لیکن یہاں پہ ایک معنی مفہوم کلی کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ایک مادہ جزئی کا اعتبار کیا گیا ہے، اور مادہ جزئی کا اعتبار بھی جو کیا گیا ہے وہ علی وجہ الاجتماع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ علی وجہ البدل کیا گیا ہے۔ اور کلی کی تعریف کے اوپر اعتراض تب صادق آتا ہے جبکہ علی وجہ الاجتماع یہ تمام کے تمام افراد اس کے اندر شامل اور داخل ہوں گے جزئی کی تعریف میں، تو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔